لوگوں کے عقیدے اور نظریے میں جو بالکل دماغ پڑا ہوا ہوگا، مجدد آدھار ان کے حقائق کو قرآن و سنت کے تابع کر کر انہیں ہدایت کی راہوں کا مسافر کر دے گا۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وقت کے مجدد ہیں، اور آپ نے عقائد پہ ایسا پہرا دیا، حضور کی ختم نبوت پہ ایسے دلائل پیش کیے، تحفظ ناموس رسالت پہ ایسے دلائل لکھے، صحابہ کی عظمت پہ ایسے دلائل لکھے، اہل بیت اطہار کی عظمت و شان پہ ایسے دلائل پیش کیے، قیامت تک کوئی مورخ اس کی تاریخ پیش نہیں کر سکے گا۔ ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ اور یہ بات ضمناً ہے، چلیں اہل ذوق بیٹھے ہوئے ہیں تو میں یہ عرض کر دیتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں جی کہ اعلیٰ حضرت بڑی سخت طبیعت کے مالک تھے، لوگ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت بڑی سخت طبیعت کے مالک تھے۔ میں انتہائی نالائق طالب علم اور بہت کمزور ہوں، اور علماء کے پاس بیٹھ کر کچھ باتیں مجھے سننے کو ملتی ہیں تو یہ بندہ ناچیز اپنے علم اضافے کے لیے اپنے دامن میں ان کو محفوظ کر لیتا ہے۔ میری اپنے علم کے مطابق جتنا معتدل موقف امام احمد رضا نے پیش کیا ہے، قیامت تک کوئی نہیں پیش کر سکتا۔ جتنا معتدل موقف امام احمد رضا نے پیش کیا ہے، کسی بھی اختلافی مسئلے کو اٹھا کے دیکھ لیں، چاہے وہ عقائد کے معاملے میں ہو یا اعمال کے معاملے میں ہو، جتنے مضبوط دلائل امام احمد رضا نے پیش کیے ہیں، جواب نہیں ہے ان کا، کوئی جواب نہیں ہے ان کا۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی علی رحمہ عاشق رسول، صحابہ کرام کی عظمت کا دفاع کرنے والے، اہل بیت اطہار کی عظمت کا دفاع کرنے والے، اب اپنے طلباء کو شریعت کا علم پڑھا رہے ہیں۔ دروازے پہ دستک ہوئی، گلی میں صدا لگانے والے نے صدا لگائی کہ مستحق کی مدد کر دی جائے۔ اب سوال کرنے والے کا انداز دیکھو، سوال سے بھی بچ رہا ہے اور اپنا مدعا بھی کہہ رہا ہے کہ ایک مستحق ہے، اس کی مدد کر دی جائے۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمہ نے شاگرد کو بھیجا، جاؤ عالم سے پوچھو یہ جو کہہ رہا ہے کہ مستحق کی مدد کر دو، اس کے ساتھ کون ہے؟ جب شاگرد باہر گیا، اس نے بتایا کہ یہ آل رسول ہے اور اس سے کچھ اشرفیوں کی ضرورت ہے۔ امام احمد رضا کے پاس ایک چھوٹا سا صندوق ہے جس میں اس وقت کا سکہ پڑا ہوا ہے۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی سارا اٹھایا اور اس سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے اس شخص کو پیش کر دیا، کہا یہ احمد رضا کی طرف سے نذرانہ، اسے قبول کر لے۔ صدقہ نہیں کہا، اور خیرات کا لفظ بھی امام احمد رضا نے استعمال نہیں فرمایا، کہا یہ امام احمد رضا کی طرف سے نذرانہ ہے، اسے قبول کر لیے۔ امام احمد رضا قیامت کے دن اپنی بخشش کا ذریعہ سمجھ لے گا۔ اب وہ بھی آل رسول ہے اور کتنا حسین شخص ہے، اس نے اس چھوٹے سے صندوق کو کھولا اور اپنی ضرورت کے مطابق لے لیا اور باقی امام احمد رضا کو واپس کر دیا۔ جتنا اسے ضرورت تھا اتنا لے لیا اور باقی واپس کر دیا۔ امام احمد رضا کرنے لگے، حضور والا میں نے نذرانے کے طور پہ سارے آپ کو پیش کر دیے ہیں، یہ سارے رکھ لیجئے۔ آل رسول کے فت کا جواب سنیے، کتنا حسین جواب ہے۔ آل رسول کا وہ فت کہنے لگا، امام احمد رضا ہمارا اصول یہ ہے کہ ہم اپنی ضرورت کے مطابق لے لیتے ہیں، کوئی محبتوں کا اظہار کرے تو اس کے ساتھ زیادتی نہیں کیا کرتے۔ ہم اپنی ضرورت کے مطابق لے لیتے ہیں اور ہم سے کوئی محبتوں کا اظہار کرے تو پھر ہم اس کو لوٹا نہیں کرتے۔ قیامت تک پیغام دے دیا کہ کوئی مرید اپنے پیر کے ساتھ عقیدتوں کا اظہار کرے تو پیر کو چاہیے کہ عقیدت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے مرید کو لوٹے نہ۔ یہاں تو لوٹا جا رہا ہے مریدوں کو، وہ بیچارہ غریب سارا دن مزدوری کرتا ہے،
یہ آرام کے ساتھ صوفے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہاتھ بھی ان کے چومے جا رہے ہیں، نذرانہ بھی انہیں دیا جا رہا ہے، اور بے نمازی بھی ہیں اور دین کے غدار بھی یہ ہے۔ جو دین مصطفیٰ کا پہرے دار نہ ہو اور دین مصطفیٰ کے لیے جو وقت نہ نکال سکے، جتنا مرضی اونچا ہو جائے، شریعت میں اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ موضوع نہیں ہے، باتیں بہت ساری ہیں۔ میں جو کہ رضوی ذہن کا آدمی ہوں، اور میں نے جس استاد کے ساتھ پڑھا ہے وہ بھی محدث اعظم پاکستان رحمہ کے شاگرد ہیں، اور محدث اعظم پاکستان علیہ رحمہ شاگرد ہیں امام احمد رضا فاضل بریلوی کے، اس لیے مجھے ان کے ساتھ عقیدت ہے۔ اس لیے میں نے ضمناً ان کے چونکہ آج وصال مبارک ہے، اس حوالے سے میں نے چند گزارشات آپ کی خدمت درج کی ہیں، اور میں اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ یہ دعا کرتا ہوں، میں جب کبھی مجھے اللہ تہجد کی نماز کی توفیق دے دے، میں یہ نہیں کہتا کہ میں روز پڑھتا ہوں، انسان ہوں، خطا کار ہوں، جب کبھی مجھے اللہ توفیق دے دے تہجد پڑھنے کی، میں اپنی ذات کے لیے دعا مانگتا ہوں کہ اللہ مجھے عقیدہ اہل سنت اور مسلک اعلیٰ حضرت پہ زندگی کی آخری سانس تک قائم رکھنا۔ میں اپنے لیے یہ دعا کرتا ہوں، اور اسی عقیدے میں اللہ سے دعا مانگتا ہوں کہ اللہ مجھے اسی عقیدے میں میرا خاتمہ فرمانا، تاکہ قیامت کے دن اگر قبر میں اور حشر میں کوئی مجھ سے سوال کر لے کہ تیری عقیدت اور محبتوں کا محور مرکز کون سا، تو میری زبان سے ایک ہی جواب ہو، میں جس سے محبت کرتا تھا دنیا اسے امام احمد رضا فاضل بریلوی کہتی تھی۔ عشق و محبت، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، عشق و محبت، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ تو گفتگو کے یہ جو میں نے عنوان منتخب کیا تھا وہ میں نے ذکر کیا تھا کہ نیک ماں کے پیڑ سے پیدا ہونے والی اولاد بھی نیک ہوتی ہے۔ چونکہ ضمن یہ باتیں تھیں اعلیٰ حضرت کی مناسبت سے میں نے گزارش کی، ان کے آج یوم وصال ہے، اس حوالے سے میں نے عرض کر دی ہے۔ یہ ایک محاورہ مشہور ہے کہ ماں کی گود اولاد کی پہلی درسگاہ ہے۔ ماں دیندار ہو تو اولاد فطرتاً دیندار بنتی ہے، اور اس پہ حدیث رسول ہے، میرے رسول نے فرمایا ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس کے والدین پہ منحصر ہوتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کو مسلمان رکھتے ہیں، یہودی بناتے ہیں، عیسائی بناتے ہیں، نصرانی بناتے ہیں، یہ اس کے والدین پر منحصر ہے۔ لیکن رب کا اصول دستور یہ ہے، رب جسے بھی پیدا کرتا ہے فطرت اسلام پر پیدا کرتا ہے، فطرت اسلام پر پیدا کرتا ہے۔ تو جو ماں کی گود ہے وہ پہلی درسگاہ ہے۔ اولاد نیک ہو تو ماں کی تربیت کی گود میں کی جانے والی تربیت کا اثر اتنا اچھا ہوتا ہے کہ اولاد جوان ہو جائے اور پھر زندگی کے حصہ گزارنے کے بعد داڑھی کے بعد سفید ہو جائیں اور موت کے قریب بھی ہو جائے، نہ اس کے سجدے چھوٹتے ہیں، نہ مصطفیٰ کا غدار ہوتا ہے کبھی زندگی میں۔ اس لیے اپنے نکاح کے لیے اگر انتخاب کریں تو کسی دیندار عورت کا انتخاب کریں، دیندار عورت کا، کہ اس کے وطن سے پیدا ہونے والی اولاد کا تمہاری وفادار ہوگی، دین کی وفادار ہوگی، اور جو دین کا وفادار ہوتا ہے یہ طے شدہ بات ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کا بھی فرمانبردار ہوتا ہے، دین سمجھنے والا بندہ۔ حضور کی ایک صحابیہ ہیں جن کا نام حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ 4 بیٹے اللہ نے ان کو عطا کیے ہیں۔ کتنے بیٹے؟ 1 2 3 4 4 بیٹے اللہ کریم نے انہیں عطا کیے، اور ایک اعلان جنگ ہوا، چاروں بیٹے انہوں نے جنگ کے لیے تیار کر لیے۔ 4 ہی بیٹے ہیں ایک ماں کے، 4 بیٹے، ہم تو ایک بیٹا دین پڑھانے کے لیے نہیں دے سکتے، کتنی عظیم ماں ہے، میدان جنگ میں 4 بیٹوں کو تیار کر کے بھیج رہی ہے کہ جاؤ میدان جنگ میں، دین اسلام کو معاونہ ہے، مقابلے میں کافر ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کے سپاہی بن جاؤ اور میدان جہاد میں جا کر اپنی جانیں خدا کے حوالے کر دو، تاکہ کل قیامت کے دن جب پکارا جائے شہید کی ماں کہہ کر تو مجھے ایک بیٹے کے نام سے نہ پکارا جائے، کہا جائے 4 بیٹوں کی ماں خوش نصیب ہے جس کے 4 بیٹوں نے میدان جنگ میں اپنی جان دے کر خدا کے بارگاہ میں اپنے بیٹے پیش کر دیے تھے۔ اور نصیحت بڑی خوبصورت ہے، بڑی خوبصورت نصیحت ہے۔ بیٹوں کو تیار کیا اور کہا کہ میدان جنگ میں تم نے جانا ہے،
اور مصطفیٰ جان رحمت کا تحفظ کرنا ہے۔ اور ایک بات میری یاد رکھنا، میں نے بڑی محنتوں سے تمہیں پالا ہے، قیامت کے دن تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ جو بھی تیر مصطفیٰ کریم کی جانب اگر کوئی پھینکے وہ میرے رسول کے سینے پہ نہیں آنا چاہیے۔ میں نے تم اسی دن کے لیے پال کے رکھا تھا، تم چاروں اپنے سینے حاضر کر دینا، تیر اپنے سینے پہ کھا لینا، مصطفیٰ کی حفاظت کر لینا، اور کوئی تیر اپنے پیٹھ کے پیچھے نہیں کھانا۔ یہ بزدلوں کی علامت ہوا کرتی ہے۔ میں نے تمہاری پرورش کیا، تمہاری تربیت کی ہے، قیامت کے دن جب تمہیں خدا کی عدالت میں پیش کیا جائے تو یہ اعلان ہو یہ اس دلیر ماں کے بیٹے ہیں جنہوں نے تیر اپنی پیٹھ پہ نہیں کھائے، اپنے سینے پہ کھائے ہیں۔ تو ماں نیک ہو تو اس کے بدن سے پیدا ہونے والی اولاد بھی نیک ہوتی ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسین البغدادی رضی اللہ تعالیٰ، آپ کا بچپنا ہے اور بچپن ہی سے آپ نمازی ہیں، بچپن ہی سے آپ نیک ہیں، بچپن ہی سے آپ کا معمول قرآن کی تلاوت ہے۔ ہمارے ہاں تو داڑیاں سفید ہیں، بے نمازی، کمر جھک گئی ہے، قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں۔ اور فتنوں کے دور میں ہم گزر رہے ہیں، اور اس دور میں دین کی بات کرنا بھی مشکل ہو گئی ہے۔ لوگ دین کی بات کو سننے کے لیے تیار بھی نہیں ہے، اور اگر کوئی دین کی بات کر لے تو اس فتنوں کے دور میں کہا جاتا ہے یہ بڑا متشدد ہے، یہ بڑا سخت آدمی ہے۔ اور بھائی سخت نہیں ہے، اس نے بات اپنی ذات کی تو نہیں کی ہے، اس نے بات مصطفیٰ کے دین کی ہے۔ مشدد کس بات کا ہوا؟ دین کی بات کرنا کہ مشدد ہے؟ عجیب طرز زندگی ہے ہمارا۔ بہرحال محلے کی عورتیں آئیں اور سرکار غوث پاک کی والدہ محترمہ سے کہنے لگی تمہارا بیٹا بڑا خوش نصیب ہے اور تم بھی بڑی خوش قسمت ہو، اسی عمر کے ہمارے بچے بھی ہیں لیکن اتنے نیک نہیں ہیں، اسی عمر کے ہمارے بھی بچے ہیں اتنے متقی نہیں ہیں، اتنے پرہیزگار نہیں ہیں، کیا سبب ہے؟ اسی کنویں کا پانی ہمارے بچے بھی پیتے ہیں، اسی کنویں کے پانی تمہارا بیٹا بھی پیتا ہے، پھر سبب کیا ہے؟ کبھی تو اسے دیکھتے ہیں تو رب کے حضور سجدوں میں ہے، محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ کبھی ہم دیکھتی ہیں کہ تمہارا بیٹا سجدوں میں ہوتا ہے، اور کبھی ہم دیکھ رہے ہیں اس کی زبان پہ رب کے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کاش اس جیسے بیٹے ہمارے بھی پیدا ہو جاتے اور وہ بھی سر سجدے میں رکھ کے اپنے رب کو راضی کرتے، وہ بھی قرآن کی تلاوت کرتے، ہم اپنے مقدر پہ ناز کرتی۔ سرکار غوث پاک کی والدہ نے بڑا خوبصورت جواب ارشاد فرمایا، آپ فرمانے لگی اس کے نیک ہونے میں اس کی اپنی محنت اور کمال کم ہے، میری محنت اور میرا کمال زیادہ ہے، میرا کمال اس میں زیادہ ہے۔ اور پھر فرمانے لگی میرا بیٹا کیسے نیک نہ ہو، اسے کیسے سجدوں کی توفیق نہ ہو، اسے کیسے قرآن پڑھنے کی توفیق نہ ہو، میں جب بھی اللہ کے حضور سجدوں کا وقت آتا ہے میں سارے کام رو کر اللہ کے حضور سجدوں کو اپنی عادت بنا لیتی ہوں۔ مجھے جب بھی وقت ملتا ہے میں رب کی قرآن کی تلاوت کو معمول بنا لیتی ہوں، میں گھر میں جھاڑو لگاتی ہوں تو بھی رب کا قرآن پڑھتی ہوں، میں آٹا گوندتی ہوں تو بھی رب کا قرآن پڑھتی ہوں، میں جب بھی کھانا بناتی ہوں رب کا قرآن پڑھتی ہوں۔ پھر میرا رب نے کرم یہ فرما دیا ہے بیٹا عمر میں چھوٹا ہے، نہ سجدے چھوٹتے ہیں اس سے، نہ رب کے قرآن کی تلاوت چھوٹتی ہے۔ تو ماں نیک ہو تو اولاد بھی، اور اگر ماں ڈرامے دیکھنے والی ہو تو وہ جو ماں صبح سے شام تک موبائل، سوشل میڈیا، یوٹیوب اور نہ جانے کیا سے کیا دیکھتی ہو، بے نمازی بھی ہو اور انڈیا کے گانے سننا اس کا معمول اور تنہائی میں گنگناتی بھی ہو، پھر اس کے بدن سے پیدا ہونے والی اولاد گلوکار تو ہو سکتی ہے، دیندار نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اگر سلامتی
اپنی اولاد کی چاہتے ہو، نیک وقار اولاد کو دیکھنا چاہتے ہو، تو گرامی قدر حضرات اپنی زندگی کا معمول رب کے حضور سجدے اور رب کے قرآن کی تلاوت کا معمول بنا لو، اللہ برکت دے گا اولاد میں۔ میرا رب بڑا کریم ہے، وہ بڑا مہربان ہے، اور اپنی اولاد کے نیک اور صالح ہونے کی دعا مانگا کرو، اس لیے کہ اولاد کی نیک اور صالح ہونے کی دعا اللہ کے نبی اللہ کی بارگاہ میں مانگتے رہے ہیں۔ تو دین کے ساتھ جڑ جانے میں فائدہ ہے، دین کے ساتھ ملے رہنے میں فائدہ ہے، اور دین اتنا خوبصورت دین ہے ہمارا جس دین کے ہم پیروکار ہیں۔ گرامی قدر حضرات، سادہ بات ہے، بات بڑے پتے کی ہے، اگر کاش یہ مجھ سمیت ہم سب کو سمجھ آ جائے اور یہ بات ہمارے دل میں اتر جائے۔ دین کے مقابلے میں جتنے بھی ادیان ہیں آپ ان کا مطالعہ کر لیں۔ استاد العلماء بیٹھے ہیں، علامہ بہرام صاحب تشریف فرما ہے، میرے استاد بھائی علامہ کبیر قادری صاحب تشریف فرما ہے۔ میں ایک نالائق سا طالب علم ہوں، اللہ کریم توفیق دے دیتا ہے تو میں گزارشات عرض کرتا رہتا ہوں، اکثر اوقات توفیق ملتی ہے اللہ کی بارگاہ سے، تبھی سارے کام ممکن ہوتے ہیں۔ آپ دین کے مقابلے میں جتنے بھی ادیان گزرے ہیں یا موجود ہیں، آپ ان کا مطالعہ کر لیں۔ رب کعبہ کی عزت کی قسم، جتنی عزتیں دین اپنے ماننے والوں کو دیتا ہے کوئی مذہب عزت نہیں دیتا اتنی جتنی دین عزتیں دیتا ہے۔ ہم نے اس دین کے لیے محنت نہیں کی، ہمارا لگا کچھ نہیں، ہم نے قربانیاں نہیں دی، نہ دین کے لیے پیسہ دیا، نہ دین کے لیے وقت دیا، نہ دین کے لیے مال دیا، کچھ بھی نہیں دیا، اس لیے قدر نہیں ہے نا، قدر نہیں ہے۔ اور کسی کا باپ کما کر لاتا ہو اور پیسے کی ریل چہل ہو نا، تو بیٹا پھر دریک پھر خرچ کرتا ہے، وہ پھر پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتا، ستیہ ناش کرتا ہے، پھر اسے یاد آتی ہے۔ لیکن اگر کسی نے اپنے ہاتھوں سے کمایا ہو نا، سوچ سمجھ کے پھر فیصلہ کرتا ہے، سوچ کے خرچ کرتا ہے۔ ہمیں قدر نہیں ہے اس دین کی۔ موت سب کو آنی ہے، یہ بات طے شدہ ہے، مومن ہے تب، مسلمان ہے تب، غیر مسلم کافر ہے تب، یہ وہ واحد حقیقت ہے جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ واحد دنیا کی حقیقت ہے۔ خدا کو خدا ماننے میں بھی اختلاف ہے، قرآن کو قرآن ماننے میں بھی اختلاف ہے، انبیاء اور رسولوں کے ماننے میں بھی اختلاف ہے، جو غیر مسلم نہیں مانتے۔ لیکن واحد ایک حقیقت ایسی ہے، موت کوئی انکار نہیں کر سکتا، کیوں پریکٹیکل ہو کے رہتی ہے۔ موت انسان کو بھی آتی ہے، مسلمان کو بھی آتی ہے، کافر کو بھی آتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ جب مومن کی روح نکلتی ہے، مسلمان کی روح نکلتی ہے، وہ نیکوکار ہے یا نیکوکار نہیں، کتنی تکریم کے ساتھ، کتنی عزت کے ساتھ اسے غسل دیا جاتا ہے۔ شریعت اسلامیہ نے غسل دینے والوں کو پابند کر دیا ہے کہ غسل دیتے وقت ایک لمحے کے لیے بھی میت کو تکلیف ہے، جسم پہ جو اس کے کپڑے لگے ہوئے ہیں، اس نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، شریعت اسلامی کا مزاج ہے اس کو کاٹ کر کپڑے اتارے جائیں۔ سبب کیا ہے کہ کپڑے صحیح سلامت اتارنے پر اس کو تکلیف ہوگی، کبھی اس کے بازو کو اوپر کرنا پڑے گا، کبھی اس کو سر کے اوپر کر کے اس سے قمیض اتارنی پڑے گی۔ علماء نے مسئلہ بیان کیا ہے تو قمیض کو کاٹ کر میت سے اتار لی جائے تاکہ میت کو تکلیف۔ اتنی عزت کون سا دین دیتا ہے؟ پھر غسل کے وقت اسلام پابند کرتا ہے کہ سختی کے ساتھ اس کے جسم پہ ہاتھ نہیں پھیرنا، کیوں؟ میت کو تکلیف ہوگی۔ اور جب اس کو غسل دیا جائے، اور اہل تقوی جو علماء ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ اگر آپ صابن سے میت کو غسل دے رہے ہیں تو ڈائریکٹ صابن اس کے بدن پہ نہ مارا جائے، نہ ملا جائے، اپنے ہاتھوں میں صابن کو ملا جائے، اوپر اپنے ہاتھوں میں پانی ڈالا جائے، اسے جو جاگ اترتی ہے وہ میت کے جسم پہ پڑے۔ صابن سخت ہوتا ہے اور رگڑتے ہوئے میت کو تکلیف ہوگی۔ اہل تقوی نے یہاں تک احتیاط کا حکم دے دیا ہے۔ اتنی عزتیں کسی اور دین میں نہیں ہیں جتنی دین اسلام میں ہے۔
اتنی عزت کسی اور دین میں نہیں ہے جتنی عزت دین اسلام میں ہے۔ پھر روح نکل گئی، غسل دے دیا گیا، کفن پہنا دیا گیا، قربان جاؤں اسلام تیری عظمت پر، اور اپنے مقدر پہ قربان جاؤ کہ اللہ نے تمہیں اسلام جیسا خوبصورت مذہب عطا فرمایا ہے۔ اب عزیز و اقربا، محلے والے، رشتہ دار، دوست احباب میت کو کہاں اٹھا لیتے ہیں؟ اپنے کندھوں پر، اپنے، ایسا ہی ہے۔ آپ نے دیکھو کہ میت کو یوں کو سیٹ کے لے کے گیا ہو، آج تک گناہگار سے گناہگار ہے، اس کا طرز عمل کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ یہ اپنے اسے تکلیف نہ ہو، جو دین اور جو اسلام مرنے کے بعد اتنی عزتیں دیتا ہے، گرامی قدر حضرات وہ اپنے ماننے والوں کو زندگی میں کتنی عزتیں دیتا ہوگا۔ بد نصیبی یہ ہماری کہ ہم نے اس دین کے مطابق اپنی زندگیاں نہیں گزاری، ہم نے دین کے مطابق اپنا عمل نہیں کیا۔ اور بات بڑی سادہ ہے اور بڑی حسین ہے، مجھ سمیت ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی موت ایمان پر ہو، ایسا ہی ہے؟ آپ نہیں بول رہے۔ گناہگار سے گناہگار شخص ہے، پھر بھی اس کی خواہش یہ ہے کہ میری موت کس پر ہو؟ ایمان پر ہو۔ طلب ہے، خواہش ہے، آرزو ہے، اور ہونی بھی چاہیے، اور جسے اللہ ایمان پر موت نصیب کر دے اللہ اسے جنت بھی عطا فرما دے گا۔ لیکن نادان انسان کتنے ہیں گرامی قدر حضرات، خاتمہ سب ایمان پر چاہتے ہیں لیکن زندگی ایمان پر کوئی نہیں گزارنا چاہتا، زندگی کوئی بھی ایمان والی نہیں گزارنا چاہتا، لیکن موت ایمان پر چاہتا ہے۔ گرامی قدر حضرات، کیا ہی اچھا ہو، تم ایمان کی موت کی طلب ضرور رکھو، لیکن اگر تم ایمان والی زندگی گزارو گے تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تمہیں ایمان والی موت بھی نصیب فرما دے گا۔ ایمان والی زندگی گزارو گے تو اللہ تمہیں ایمان والی موت بھی نصیب فرما دے گا۔ اس لیے گرامی قدر حضرات اپنی زندگی کو غنیمت جانیں، یہ لمحے بڑے قیمتی ہیں، اور گزرا ہوا دن اور گزرنے والی رات اس نے پلٹ کے دوبارہ زندگی میں نہیں آنا ہے، پلٹ کے دوبارہ زندگی میں نہیں آنا ہے، اور جو گزرا ہوا وقت خدا کی یاد سے غفلت میں گزرا ہے وہ بھی پلٹ کے زندگی میں آنے والا نہیں ہے۔ جو زندگی کی سانسیں باقی ہیں انہیں غنیمت جان لو اور اپنی زندگی ایمان والی اور دین والی کر لیں، اس کا فائدہ یہ ہوگا اللہ کی عزت کی قسم دل کا سکون میسر آ جائے گا، دل کا سکون میسر آ جائے گا۔ جنہوں نے اسلام کے مطابق زندگی گزاری، گرامی قدر حضرات تاریخ شاہد ہے، لوگ گواہ ہیں، قیامت تک تاریخ گواہ رہے گی کہ وہ دنیا سے چلے گئے، ان کے جسم کو موت آ گئی، لیکن قیامت تک ان کے مزار بھی زندہ رہیں گے، مزار بھی زندہ رہتے ہیں۔ اب زندہ اس حیت میں وہ نہیں ہوں گے، لیکن سبب کیا ہے؟ اب زندگی میں رات کے کسی پہر بھی متقی اور پرہیزگاری میں زندگی گزارنے والا خدا کا بندہ دنیا سے چلا جائے اور صاحب مزار ہو جائے، آپ اسی محلے میں بسنے والے لاکھوں زندہ لوگوں کو دیکھ لیں کہ سناٹا چھایا ہوا ہوتا ہے، وہ جو ایمان والی زندگی گزار کے جاتا ہے صاحب مزار ہوتا ہے، رات کے 3 بجے بھی دیکھو تو وہاں رب کا قرآن پڑھنے والے لوگ تمہیں نظر آئیں گے۔ اس لیے زندگی کی سانسیں باقی ہیں، اس کو غنیمت جانو اور اللہ کے حضور شہیدوں کی عادت بنا لو، اپنی زندگی میں اسلام کو لے آؤ، دین کو لے آؤ اور دین کے وفادار بن جاؤ، اور زندگی میں پہلی ترجیح دین کو دو، پہلی ترجیح، سب چیزیں بعد میں ہیں، دین سب سے پہلے ہے۔ اگر دین کو عزت نہیں دو گے تو تمہیں بھی پھر عزتیں نہیں دی جائیں گی۔ خدا کی بارگاہ میں عزتیں چاہنے ہو تو دین کے ساتھ جڑ جاؤ۔ اللہ مجھے آپ سب عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔